تو یہ ضروری ہے، یہ تو بنیاد ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ خالی قرآن پڑھنا آ جائے یا قرآن کے مطلب سمجھ میں آ جائیں. یہ تو ابھی آپ کا بیر منیمم لیول ہے، یہ تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے تاکہ مقصد حاصل کر سکیں. مقصد تو کیا ہے کہ قرآن آپ کے امیجنیشن کو اور آپ کے جذبات کو امپیکٹ کرے. پھر امیجنیشن ایکٹیو ہوگا، جو پڑھیں گے وہ سمجھ میں آئے گا، اور پھر اس کی تلاوت اچھی طرح سے کی جائے گی. اور جو بھی کتاب انسان پڑھتا ہے بہرحال وہ اس کے حواسوں پر بہت دیر تک چھائی رہتی ہے نا. سوچتا رہتا ہے انسان اس کتاب کے بارے میں، دوسروں سے ضرور ڈسکس کرتا ہے کہ ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں. جب قرآن بھی انسان اس طرح سے پڑھتا ہے تو قرآن اس کے حواسوں پر چھا جاتا ہے، جا کے واقعی لاک آن ہو جاتا ہے، پورے ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے قرآن. اور آتھر کی عظمت کیسی آتی ہے، کوئی ناول پڑھتے ہیں تو، اور اس کے آتھر کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں، ملاقات کا شوق ہوتا ہے کہ ہم کہیں سے اس کا جو ہے وہ کیا لیتے ہیں، آٹوگراف لے لیں، سگنیچر مل جائے، کہیں اس سے ملاقات کر لیں، کتنا دل چاہتا ہے. تو جب کتاب سے امپریس ہوں گے تو آتھر سے ہوں گے نا. جب کتاب سے امپریس نہیں ہے تو آتھر سے کیوں ملنے کو دل چاہے گا؟ تو جب قرآن سے امپریس ہی نہیں ہے تو اللہ سے ملاقات کا کیا دل چاہے گا؟ قرآن جب انسان کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے تو دل کرتا ہے اللہ میں اللہ تجھ سے مل لوں، کیا کلام ہے تیرا. تو اللہ سے ملاقات کا دل چاہتا ہے، اور اس قرآن کے آتھر سے کہ بس اتنا امپریس ہوتا ہے. لبید تھے، ایک شاعر تھے، بہت عمدہ شاعری کرتے تھے، پھر وہ مسلمان ہو گئے. لوگوں نے ان سے کہا کہ لبید اب آپ شاعری نہیں کرتے. کہنے لگے اب بعد القرآن، کوئی قرآن کے بعد بھی شاعری کر سکتا ہے؟ کر نہیں سکتا. چپ ہو جاتا ہے انسان قرآن کے آگے. اور قرآن آپ دیکھیں کیا معجزہ ہے اللہ کا. دنیا میں تو کتابیں ہوتی ہیں، کچھ انجوائمنٹ کے لیے پڑھی جاتی ہیں، کچھ معلومات کے لیے، کچھ کامیاب ہونے کے لیے. قرآن تینوں کا مجموعہ ہے، تینوں کا کمبینیشن ہے. انجوائبل ریڈنگ ہے قرآن کی، کیا قصے ہیں، کیا انٹرسٹنگ ہیں. لیکن اخلاق بگاڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا میں رومانس ہوتا ہے یا دنیا کی کتابیں تھرلرز ہوتی ہیں، انسان کے ذہن کو گندا کر دیتی ہیں. لیکن قرآن یہ اس میں رومانس بھی ہے، اس میں تھرل بھی ہے، لیکن انسان کے ذہن کو پلیوٹ نہیں کرتا، گندا نہیں کرتا، تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ ہر چیز سے کمال ہے واقعی. سورہ یوسف کوئی پڑھے، پورے کا پورا سوپ آپرا ہے، لیکن سوپ آپرا جیسی گندگی نہیں ہے نا. اس کے اندر حسن اور عشق کی چاشنی ہے نا، اس میں جوانی کی باتیں ہیں نا، جوانی کے جذبات کا ذکر ہے. لیکن کیسے؟ کسی کا دل نہ چاہے کہ عزیز مصر کی بیوی جیسی بن جائے وہ عورت، بلکہ دل چاہے کہ یوسف علیہ السلام جیسا کردار ہو جائے. کمال ہے نا. تو یہ قرآن کا انداز ہے. نبیوں کے قصے ہیں اتنے دلچسپ، اتنے دلچسپ کہ کیا فیری ٹیلز ہوں گی. کتاب ایسی ہے یہ کہ جو بیڈ سائڈ سٹوری سے لے کر اور ٹین ایج گائیڈ سے لے کر اور بڑھاپے تک انسان کے کام آتی ہے. اور اس میں توجہ دلائی گئی ہے کہ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، علم حاصل کرو، دیکھو کائنات پہ غور و فکر کرو. عجیب کتاب ہے یہ کہ جو انسان کے اپنے اندر خزانے موجود ہیں خیر کے، ان کو بھی ان لاک کرنے کا ذریعہ قرآن ہے. ہم خود اپنی ویلیو سے بے خبر ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اندر کتنا خیر بیٹھا ہوا ہے. ہم اتنا ورتھ لیس سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یہ قرآن ہمیں اپنی ورتھ بتا دیتا ہے. انڈر کانفیڈنٹ لوگوں کو کانفیڈنٹ بنا دیتا ہے، ڈپریس لوگوں کو ڈپریشن سے نکال لاتا ہے کہ تقدیر 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 میں یوں ہی لکھا تھا، اللہ نے قسمت بنائی ہے تمہاری، تم بلیم کے اندر مت پڑنا، یوں کر لیتے تو یہ ہو جاتا، اور یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا. سب سے نکال لیتا ہے. چھوڑو ان پیٹی پیٹی چیزوں کو، یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے. تو بلیم سے نکل آتا ہے، کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، خوش رہنے کا راز قرآن سکھاتا ہے. اتنی آزمائشیں آ جائیں زندگی میں انسان شیٹر نہیں ہوتا. تو نہ صرف اپنے آپ کو ڈسکور ہم کرتے ہیں، اس اے جرنی آف سیلف ڈسکوری قرآن کو پڑھنا، بلکہ قرآن کائنات کے ٹریجرز کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو کیا کچھ ہے کائنات کے اندر. جو آخرت میں کامیاب ہونا چاہے وہ تو اس قرآن سے لپٹ جائے گا. صرف وہ بے نیاز رہے گا جو اللہ سے محبت نہیں کرتا. حسن بصری کا قول ہے من اراد ان یعرف اللہ فعلیہ بالقرآن.
جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے اس کے لیے تو قرآن کی تلاوت لازمی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کے جو مسلمان ہیں انہوں نے قرآن کو ہاتھوں میں تو اٹھا لیا، قرآن خوانیاں تو کر لیں، لیکن دل میں نہ اٹھایا اور دماغ میں نہ اٹھایا اس کو۔ اور یہی رویہ پہلے اہل کتاب کا تھا، کہنے کو کتاب تھی ان کے پاس لیکن کتاب پر زیادہ ایمان نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہو گیا ہم مسلمان آج اہل ایمان کے بجائے اہل کتاب بن گئے ہیں، بس کتاب والے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان قرآن رکھنے کے باوجود ایمان سے خالی ہوں۔ اس خطرے سے ہم کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا کہ تم ایمان لاؤ اس کتاب پر بھی اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل ہوئی۔ سورہ نساء میں ہم سے کہہ دیا گیا، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کتاب رکھنے کے باوجود کتاب سے غافل اور لا علم ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کہہ رہی ہے، کیا سکھا رہی ہے، کیوں نازل ہوئی، ہم سے کیا چاہتی ہے۔ یہاں پر مثال دی جا رہی ہے بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل حامل تورات تھے، لیکن اس حامل تورات کا ہونا، اس حامل تورات کا ہونا ان کو فائدہ نہ دے سکا۔ اول تو شروع ہی سے رغبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ قبول نہیں کیا، اور ان کی مثال دی گئی ہے گدھے سے۔ جیسے گدھا مجبوراً بوجھ اٹھاتا ہے نا، بس لاد دیا تو لاد دیا، اب کیا کرے۔ تو ان کے اوپر بھی یاد ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ نے طور اٹھایا تھا، خذوا الکتاب بالقوہ، پکڑو کتاب کو مضبوطی سے۔ یہ نہیں پکڑنے کو تیار ہو رہے تھے، زبردستی تو انہوں نے کتاب اٹھائی، پھر ایک ایک حکم میں 100 حجتیں نکالی انہوں نے، کیوں کریں اور کیسے کریں اور کیا کریں۔ تو ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ یہ تو اس گدھے کی طرح ہیں جس پر کہ کتابیں لاد دی گئی ہوں اور اس نے کچھ فائدہ نہ دیا ان کو۔ تو کتاب ہو اور اسے فائدہ نہ اٹھائیں تو حامل کتاب تو ہوں گے لیکن فائدہ اٹھانے والے نہ ہوں گے، وہ کتاب نجات کا سبب نہ بنے گی۔ اب گدھا ہے، گدھے پر آپ چاہے میڈیسن کی کتابیں لاد دیں، وہ ڈاکٹر تو نہیں بن جائے گا، یا گدھے کے اوپر آپ آئنسٹائن کی تھیوریز والی کتابیں رکھ دیں تو گدھا آئنسٹائن تو نہیں بن جائے گا، گدھا تو گدھا ہی رہے گا نا۔ کیوں گدھا کیوں ہے؟ کتابیں ہیں نا اس کے پاس، اتنی ساری کتابیں اس کے پاس ہیں، تو پھر وہ گدھا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کو پتہ نہیں نا کتابوں میں کیا لکھا ہے، اس کو پتہ نہیں نا۔ تو مجھے بتائیں کتنے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ تو یہی تو ہماری مثال ہے۔ فرمایا بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے کہ جھٹلا دیا اللہ کی آیتوں کو۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اتنی قیمتی چیز پاس رکھ کے اتنی بے نیازی، ایسا اس کی طرف سے تغافل۔ جو اس کتاب پر عمل نہ کریں ان کا تو شمار جھٹلانے والوں ہی میں ہوگا۔ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ اب بنی اسرائیل کو تو چھوڑیں، اپنا حال ہم دیکھیں۔ قرآن ہم سے کہتا ہے جاہدہم بہی جہادن کبیرا، اس قرآن کے ساتھ جہاد کرو، بڑا جہاد۔ ہم نے کہا ہے جہاد؟ وہ تو نہیں ہوتا، تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیا کافی۔ ہم نے کہا ہم نے قرآن کی بہت عزت کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ہم کہتے ہیں ہدایت وہ کیا ہوتی ہے؟ چلو بس الفاظ پڑھ لو، ثواب حاصل کر لو۔ زمانہ آج کا بڑا مختلف ہے، آج تو قرآن اپلائی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے کیا ہدایت ملے گی؟ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے یہ تو۔ اللہ انوائٹ کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی غور فکر کرنے والا؟ عام طور پہ آج مسلمان کہتے ہیں قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے، بہت وقت لگتا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ قرآن نے فیصلہ سنا دیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ظالمون فاسقون۔ سورہ مائدہ میں یہ مضمون آیا ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے فیصلوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو وہی لوگ تو ظالم اور فاسق اور کافر ہیں۔ ہمارا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے سے بالکل الٹ۔ ہم کہتے ہیں ہم کو ہندوؤں کے، عیسائیوں کے طور طریقے بہت پسند ہیں۔ تو اسی حال کو بنی اسرائیل بھی پہنچ گئے تھے، ان کی بھی تورات سے دوری کا یہی حال تھا،
جتنا جتنا کتاب سے دور ہٹتے جاتے ہیں اتنا اتنا خوش فہمیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں. گناہ جتنے بڑھتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کا احساس اتنا نمب ہو جاتا ہے. جیسے پوائزنز آتے ہیں نا باڈی کے اندر تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. بالکل گناہوں کا زہر جب بہت زیادہ آتا ہے زندگی میں تو گناہوں کا احساس ہی مٹ جاتا ہے. ایسی غفلت ایسی بے ہوشی طاری ہوتی ہے. کوئی آزما کے دیکھ سکتا ہے کہ کبھی کبھار فجر قضا ہو تو دکھ اور افسوس اور پچھتاوا جو ہے نا پورا دن چلتا ہے، اور ریگولر نماز قضا ہوتی رہے پرواہ بھی نہیں رہتی. چلو ٹھیک ہے پھر قضا ہو گئی، چلو پھر پڑھ لیں گے. یہودیوں کو پکا یقین تھا کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں. یہ خیال کیوں آیا؟ اس لیے کہ گناہوں میں ڈوب گئے تھے. جس کو اپنے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں بخشی بخشائی ہوں، میں بخشا بخشایا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ گناہ انتہا سے بڑھ گئے، ٹاکسک لیول پہ پہنچ گئے. ان کو یہ خیال تھا جتنا گناہ زیادہ کرتے تھے اتنا اتراتے تھے، اتنا زوم، اتنا فخر اور کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں. تو پوچھا گیا ان سے، قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ان سے کہیے اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تم کو یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو. ولا يتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. تب ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ تم کو بڑا ناز ہے نا اپنے پر، تم بہت اللہ کے پیارے، بہت اللہ کے لاڈلے ہو، چوزن پیپل ہو، تو دنیا میں کیوں رہ رہے ہو؟ ان کا اپنا دعویٰ تھا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا. ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا کوئی شخص جب تک وہ یہودی نہ ہو یا نصرانی نہ ہو. تو اگر اتنا ہی ان کو یقین ہے کہ جنت ان کے لیے خاص ہے، مخصوص ہے، تو تمنا کریں موت کی. دنیا کی زندگی تو غم اور خوشیوں کا ایک ملا جلا مجموعہ ہے. یا تو مصیبتیں بھی آتی ہیں اور دکھ بھی آتے ہیں، بیماریاں اور پریشانیاں اور رنج اور غم آتے ہیں. ان کو چاہیے یہودیوں کو کہ موت کی تمنا کریں تاکہ آرام اور راحت کی زندگی گزاریں. لیکن قرآن نے بتا دیا کہ ہرگز ہی تمنا نہیں کریں گے موت کی، اس لیے کہ اپنی کرتوتوں کو یہ جانتے ہیں. بما قدمت ایدیہم، کیا آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، ان کو پتہ ہے. شامت اعمال ہے ان کی. اللہ کی کتاب میں تحریف کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، ان پر قاتلانہ حملے کیے، اور اپنے رویے سے کتنوں کو بھٹکایا، گمراہ کیا. اللہ نے اتنی ان کو نعمتیں دی، عقل، سمجھ، پلاننگ، ہر چیز، اتنی نعمتوں کو لے کر بیٹھے رہے، اور دنیا میں سوائے فساد کے، بد امنی کے اور کیوس کے انہوں نے کچھ اور اضافہ نہ کیا. تو نہ اللہ کا حق ادا کیا، نہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کیا. یہ خوب جانتے ہیں اپنے اعمال نامے میں ان کے کوئی چیز ایسی نہیں جس سے کہ اللہ راضی ہو. فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تم کو آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تم کو بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. موت سے فرار بیکار ہے. موت خود آ کر ان سے ملاقات کر لے گی. بڑا پیارا لفظ ہے ملاقیکم، تو وہ آ کے تم سے مل لے گی. ہے تو ان انوائٹیڈ گیسٹ، لیکن موت انویٹیشن کا انتظار نہیں کرتی، ان انوائٹیڈ آ جاتی ہے. اور جب تک وقت آنا جائے، جب تک موت آنا جائے، انسان مر نہیں سکتا. تو پھر ڈرنا کیا؟ ایک دفعہ انسان کو موت کا خوف نکل جائے نا تو بہت سکون ہو جاتا ہے. قسمت پر یقین اور موت کا خوف نہ رہے تو ساری انسان کی انسیکیورٹیز ختم ہو جاتی ہیں. فارورڈ لکنگ ہو جاتا ہے انسان. زندگی کا حریص ہونا انسان میں بزدلی پیدا کرتا ہے.
اور اپنی تقدیر کا مالک خود کو سمجھنا انسان میں رنج پیدا کرتا ہے. تو رنج سے اور بزدلی سے نجات حاصل کرنی ہے تو تقدیر پر ایمان اور زندگی کی حرص نہ کرے. انسان انویسٹمنٹ کرنی ہے زندگی کے اندر، بس یہ سوچے کہ اللہ میرا لمحہ لمحہ نیکیاں حاصل کرنے میں چلا جائے. تو فرمایا کہ تم ضرور مرو گے، پھر تم پیش کیے جاؤ گے پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے کے سامنے. سب جانتا ہے عمل کیا تھا، نیت کیا تھی، کیا ارادہ تھا، کیا کیا. جو عمل تم نے کیا سب تم کو بھی بتا دیا جائے گا اور تم انکار نہ کر سکو گے. ظاہر ہے تم کو بتا دے گا اللہ کہ تمہیں کن اعمال کی جزا دی جا رہی ہے، یہ بھی بتا دے گا کن اعمال کی سزا دی جا رہی ہے، سب سامنے آ جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الجمعہ، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 9. اب جو آگے کی 3 آیات آ رہی ہیں ان میں جمعے کی فرضیت اور جمعے کی فضیلت کا بیان ہے. ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ قرآن کی تعلیم کو کس طرح عام کیا جائے. جیسے ابھی ہم نے سورت کے شروع میں پڑھا تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو یہ تزکیہ ہو یا تعلیم ہو، اس کا ذریعہ تو قرآن ہی ہے، تلاوت آیات ہی ہے. تلاوت آیات کے ذریعے ہی سے تزکیہ ہوگا، تلاوت آیات کے ذریعے سے ہی احکامات بتائے جائیں گے. انذر بہ و ابشر بہ و جاہد بہ، قرآن ہی کے لیے آتا ہے. آپ خبردار کر دیجئے قرآن کے ذریعے سے، خوشخبری دے دیجئے قرآن کے ذریعے سے، جہاد کیجئے قرآن کے ذریعے سے. تو قرآن ہی تو بنیاد ہے. اب اس کی تعلیم کو عام کرنا ہے تو ایک طریقہ اس کا بتایا جا رہا ہے کہ ایک تم تعلیم بالغاں کا نظام قائم کرو. ہم آج کل یہ لفظ پڑھتے ہیں ایڈلٹ ایجوکیشن، بڑوں کو پڑھاؤ، بڑوں کو تعلیم دو. جب قرآن نازل ہوا تو سب بچے تو نہ تھے، زیادہ عمروں والے تھے، 40 سال کے بھی تھے، 50 سال کے بھی تھے، 60 سال کے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے. ان کو بھی بتانا تھا، ان کو بھی پڑھانا تھا. تو ایک تعلیم کا نظام قائم کیا جا رہا ہے اور اس کا عملی طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس طرح جمعے کے دن آ کر قرآن سنا کرو تاکہ تمہارا تزکیہ ہو اور تمہیں احکامات کا علم ہو. اور بھی کئی مقاصد تھے. قرآن ہی تو بیسک آئیڈیالوجی ہے. اپنی آئیڈیالوجی سے تعلق جتنا مضبوط رہے گا، حزب اللہ بننے میں اتنی ہی مدد ملے گی، اتنی آسانی ہوگی. اور اپنی آئیڈیالوجی سے جتنا تعلق کمزور پڑے گا اتنی ہی حزب اللہ کمزور پڑے گی اور شیطان کو جو ہے وہ بیچ میں دراڑیں ڈالنے کی فرصت مل جائے گی، موقع مل جائے گا. لہذا قرآن سنو، حزب اللہ بنو. پھر زندگی کا مقصد اللہ سے تعلق بھی تازہ دم ہو جاتا ہے. تذکیر ہے نا، ان ہذہ تذکرہ، قرآن تو یاد دہانی ہے، ذکرہ ہے. تو کیا مقصد ہے زندگی کا؟ یاد آ جاتا ہے، اللہ سے تعلق فریش ہو جاتا ہے، تازہ دم ہو جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ دنیا میں کھو کر انسان اپنی منزل دھندلی کر دے، ڈس اورینٹ نہ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے اس کو کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. ایسا دنیا کے دجل میں نہ گرفتار ہو جائے کہیں. تو یاد دہانی، ریمائنڈر. اور اگر عزم اور حوصلہ مرجھا رہا ہے، کمزور پڑ رہا ہے، تو نئے سرے سے عزم اور حوصلہ بیدار ہو جائے. سوکھے پودوں پر تازہ پانی پڑ جائے، پھر بہار ان پر آ جائے. تو اس کے لیے یہ کریں کہ ہفتے میں ایک دن ظہر کی نماز کے لیے نہا دھو کر، خوشبو لگا کر، فریش ہو کر
کسی پرفضا پلیزنٹ ماحول میں جا کر قرآن کی تعلیم حاصل کرو، جہاں ماحول بھی اچھا ہو اور تقوی بھی محسوس ہوتا ہو اس جگہ، اور مسجد سے بڑھ کر ایسی جگہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو اسی کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ نودی للصلاۃ سے پتہ چل رہا ہے کہ نماز کے لیے پکارنا چاہیے، اور اس کا طریقہ سنت نے بتایا ہے ہم کو، آذان۔ نودی للصلاۃ یوم الجمعۃ، کو جمعہ بھی پڑھا گیا ہے میم کے ساکن کے ساتھ، اور جمعہ بھی پڑھا گیا ہے میم کے پیش کے ساتھ۔ یہ دونوں ہی اس کے تلفظ ہیں، دونوں پروننسیشنز ہیں۔ اور یہ جمعہ یہ ہفتے کے دنوں میں سے واحد دن ہے جس کا کہ نام اس طرح سے آیا ہے، ورنہ سبت کا بھی آتا ہے نا، سبت کا بھی ہفتے کا دن، اور ایک جمعہ کا نام آیا ہے خاص طور پہ۔ تو فرمایا کہ جب تم جمعے کے دن اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جب جمعے کا دن آئے نماز کے لیے پکارا جائے تو کیا کرو؟ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو فسعوا سے مراد بھاگ کر مسجد آنا نہیں ہے، یہ دوڑنا جسمانی طور پہ دوڑنے کی بات نہیں ہے، ذہن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، انہیں مستعدی کے ساتھ، اٹینشن کے ساتھ، خوشی خوشی تم انرجیٹکلی تم مسجد کی طرف آ جاؤ۔ اب یہ ہم اس فسعوا کا ترجمہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھاگنا مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں مطلب ہے جلدی آنا، شوق سے آنا، لپک کر آنا، خوشی خوشی آنا۔ یہ حدیث کی روشنی میں بات ہم کو پتہ چلے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بھاگ کر مسجد میں مت آیا کرو، جماعت کے لیے بھاگنا پسندیدہ نہیں ہے۔ جو شخصیت اسلام بنانا چاہتا ہے مسلمان کی، جو تزکیہ کرنا چاہتا ہے، تو تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کی شخصیت میں وقار ہو، قرار ہو، ٹھہراؤ ہو، ڈسپلن ظاہر ہو، گھبراہٹ نہ ہو، بد نظمی نہ ہو، ہڑبونگ قسم کا نہ ہو، اممیچور نہ ہو، اعضاء کو پرسکون رکھنے والا ہو۔ یہ میچورٹی کی علامت ہوتی ہے۔ اور ہلتے جلتے رہنا اور بہت ہی دوڑ بھاگ کرنا اور ہڑبونگے پن کا مظاہرہ کرنا، یہ چیزیں اسلام میں اچھی نظر سے نہیں دیکھی جاتی۔ تو جب ظاہر میں تزکیہ نہیں ہوا تو اندر کہاں سے ہوا ہوگا؟ یہ تو اظہار ہو رہا ہے نا جسم کی حرکتوں کے ذریعے۔ تو جسم جب اس قدر بے قابو رہتا ہے اور اتنا ہلتا جلتا رہتا ہے اور اتنا انتشار رہتا ہے اعضاء میں، تو پھر اعصاب میں کتنا انتشار ہوگا؟ اعصاب کتنے ہلے رہتے ہوں گے ایسے لوگوں کے؟ تو لہٰذا یہاں فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ۔ ایک بات تو یہ کہ فسعوا سے مراد بھاگنا نہیں، خوشی خوشی آنا ہے۔ دوسرے، ذکر اللہ سے مراد نماز نہیں ہے بلکہ خطبہ ہے۔ خطبے میں تعلیم دی جاتی ہے، اور خطبے کے دوران بات کرنے کی اجازت نہیں، خاموش رہنا ضروری ہے۔ عام دنوں میں بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے تو صحابہ ایسے ساکت اور صامت بیٹھتے تھے۔ ساکت یعنی سٹل، صامت خاموش، سٹل اینڈ کوائٹ، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایسے ساکت اور صامت بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھ گئی ہوں، ہلیں گے تو اڑ جائیں گی۔ چونکہ اس طرح انہوں نے علم کی مجلس کا احترام کیا تو خوب علم ان کے اندر جذب ہوا۔ حقیقت ہے کہ بہت موومنٹ اور بہت آواز یہ انسان کے اٹینشن سپین پہ، اس کی توجہ پر برا اثر ڈالنے والی چیز ہے۔ تو انسان اگر جذب کرنا چاہتا ہے علم کو، خاموشی کے ساتھ اور سٹل بیٹھے بالکل۔ چونکہ صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا، تھوڑے ہی عرصے میں بہت کچھ سیکھ گئے۔ تو فرمایا کہ تم آؤ، تم خوشی خوشی شوق اور رغبت کے ساتھ آؤ، الی ذکر اللہ،
اللہ کے ذکر کی طرف. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. یہ دوسری ہدایت ہے. یہاں دونوں میں امر ہے، یہاں حکم دیا جا رہا ہے. یہ مباح نہیں ہے کہ کر لو تو بھی ٹھیک ہے اور نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، بلکہ حکم ہے اس کے اندر. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، فَاسْعَوْا إِلَىٰ الصَّلَاةِ نہیں کہا کہ آؤ نماز کی طرف. حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ نہیں ہے، ذکر اللہ. جمعے کی نماز میں خطبہ سننا لازمی ہے، ضروری ہے. اگر کسی کا خطبہ مس ہو جاتا ہے اور پھر وہ آ کے جماعت میں شامل ہوتا ہے تو وہ اس کا جمعہ نہ ہوا، وہ اس کی عام ظہر کی نماز ہوگی. عام ظہر کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں جو فرق ہے وہ خطبے کا فرق ہے، اور رکعات کی تعداد کا بھی فرق ہوتا ہے. عام ظہر کی نماز، جو ظہر کی نماز ہوتی ہے اس میں 4 رکعتیں فرض ہوتی ہیں. جمعے کی نماز میں 2 رکعتیں فرض ہوتی ہیں، اور جو 2 رکعتیں کم ہوئی ہیں اس کی جگہ خطبہ ہوتا ہے. تو خطبے کے بالکل وہی آداب ہیں جو نماز کے آداب ہیں. بالکل خاموش ہو کر خطبہ سننا ہوتا ہے، بات نہیں کرنی ہوتی، ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہوتا. جیسے کہ نماز میں بات نہیں کر سکتے، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح خطبے میں بھی نہیں کر سکتے. اور دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے، دوسرا حکم دیا گیا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کاروبار چھوڑ دو. مراد اس سے ہر قسم کی مصروفیت ترک کرنا ہے جو جمعے کی نماز کے اہتمام میں خلل ڈالے. جمعے کی اذان کے بعد ہر طرح کا کاروبار بند کر دینا چاہیے، اور یہ پابندی اذان سے نماز تک کے لیے ہے، اس سے آگے نہیں ہے. اور الحمدللہ یہ چیز ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں. ہم کتنے بھی گئے گزرے ہو گئے، اسلام کا عظیم الشان محل چاہے کھنڈر بن گیا، روئنز رہ گئے ہیں، لیکن بہرحال کھنڈر ہی بتاتے ہیں کہ عمارت بڑی شاندار تھی. جو پورے ہفتے بھی نماز نہیں پڑھتے وہ بھی جمعے کی تو الحمدللہ پڑھ ہی لیتے ہیں، اور الحمدللہ بڑا ہی اہتمام کیا جاتا ہے جمعے کی نمازوں کا. چند ایک دکانیں جن کا کہ کھلنا ناگزیر ہے، کوئی میڈیسن کی دکان ہے، اس طرح کی دواؤں کی دکانیں ہیں، بس وہ کوئی ایک آدھ کھلی ملے گی. یہاں سے وہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ سارے بازار جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. زمانہ جاہلیت میں جمعے کے دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا. یوم عروبہ یعنی ان کے ہاں بھی جمعے کے دن کی بہرحال ایک خاص کچھ فضیلت تھی. کچھ ہسٹورینز کا، مورخین کا یہ کہنا ہے کہ کعب بن لوئی یا قصی بن کلاب نے بھی یہ نام استعمال کیا تھا. کعب بن لوئی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہے، آپ کے اینسیسٹرز میں سے ہے. اور کعب بن لوئی وہ شخصیت ہیں کہ جو جاہلیت میں بھی بت پرستی سے بچے ہوئے تھے. ان کا شمار حنفاء میں ہوتا ہے، اور وہ جمعے کے دن قریش کے لوگوں کا اجتماع کرتے تھے. تو جمعہ لفظ کیا ہے؟ جمع سے ہے نا، جمع ہو جانا، کلیکٹ کر لینا آپ لوگوں کو. تو یہ قریش کے لوگوں کا اجتماع کیا کرتے تھے. تو مسلمانوں کا عبادت کا ایک مخصوص دن کیا گیا جمعے کا دن. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور مذاہب میں بھی ہفتے کا ایک دن عبادت کے لیے مقرر ہے. یہودیوں کو ہفتے کے دن فرعون سے نجات ملی تھی، لہٰذا وہ سبت کو مقدس مانتے تھے، ہفتے کے دن کو. عیسائیوں نے اتوار کے دن کو اپنے لیے خاص کر لیا. مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن مقرر ہوا. اور اصل میں تو جو محترم دن تھا وہ جمعہ ہی تھا، لیکن یہودیوں نے اپنے لیے جمعے کو پسند نہ کیا. ان کو تو عادت تھی نا، they were rebel without a cause، بغاوت کرنی ہوتی تھی، بس اختلاف کرنا ہے for the sake of it، دل چاہ رہا ہے بس اختلاف کرنے کا. ان سے کہا کہ جمعے کا دن لے لو، کہا کہ نہیں ہمیں تو ہفتہ چاہیے. تو ٹھیک ہے، ہفتے کا دن ان کے لیے مقرر کر دیا گیا، لیکن پھر ہفتے کے ان کے احکامات بہت سخت تھے. سبت کے دن کے احکامات بہت سخت تھے. اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہفتے کا دن چھوڑا، اتوار کا دن اختیار کر لیا. اور اتوار کا دن جو عیسائیوں نے اختیار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے تو سبت کے دن ہی کو رکھا تھا ان کے لیے. وہ بعد میں جب عیسائیت کے اندر رومی مداخلت شروع ہو گئی
تو رومیو نے اتوار کا دن مقرر کر لیا. 321 میں